بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کی سخت مخالفت نے مسلمانوں کے لیے مکہ کو تنگ کر دیا تھا، مگر شیب ابی طالب میں کچھ عارضی سکون ملا، لیکن وہاں بھی مشکلات کم نہ تھیں اور ایمان والوں کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی دوران اللہ کی حکمت سے ایک نیا دروازہ کھلا، حبشہ کی طرف پہلا سفر، جہاں مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے پناہ لی۔ یہ ہجرت صرف ایک جگہ بدلنے کی کہانی نہیں، بلکہ دین اسلام کی بقا اور ترقی کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس سفر پر جہاں ایمان نے خوف کو شکست دی اور مسلمانوں نے ایک نیا آغاز کیا۔ اگر آپ اس ایمان کی اس جیت کی داستان کو جاننا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی قسط آپ تک پہنچے۔ شام 6 بجے پاکستان اور 6:30 بجے بھارت میں۔ قریش کی سازشیں، حبشہ کی جانب ہجرت، پیغمبر اکرم کے پاس پہنچنے سے لوگوں کو روکنا۔ گرد و نواح سے وہ لوگ جن کے دلوں میں دین اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی پیغمبر اکرم سے ملاقات کرنے کی خاطر مکہ آتے، مگر مشرکین انہیں پیغمبر اکرم تک پہنچنے سے منع کرتے تاکہ دین اسلام کے اثر و نفوذ کو روک سکے۔ وہ ہر ہیلے اور بہانے سے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ دین اسلام قبول نہ کریں اور رسول خدا سے الگ رہیں۔ یہاں بطور مثال ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ عاشی زمانے جاہلیت کے مشہور شاعر تھے۔ انہیں اجمالی طور پر رسول خدا پر نزول وحی اور آپ کے اسلامی تعلمات کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے حضرت کی شان میں قصیدہ کہا اور اسے لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تاکہ دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر سکیں۔ جس وقت وہ مکہ میں داخل ہوئے تو مشرکین ان سے ملنے آئے اور اس شہر میں آنے کا سبب دریافت کیا۔ جب انہیں عاشی کے قصد و ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی فطری شیطانیت و جبلی ہیلا گری کے ذریعے انہیں پیغمبر کے ساتھ ملاقات کرنے سے روکا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تو واپس اپنے شہر چلے جائیں اور آئندہ سال پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کریں، مگر موت نے انہیں اس سعادت کی مہلت نہ دی اور سال ختم ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گئے۔ قرآن سے مقابلہ۔ دشمنان اسلام کو جب یہ علم ہوا کہ آسمانی دین و آئین کی تبلیغ میں پیغمبر اکرم کی کامیابی کا اہم ترین عامل آیات الہی کی وہ معنوی کشش ہے جو لوگوں کے قلوب پر اثر کرتی ہے اور انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے، تو انہیں یہ طفلانہ تدبیر سوجی کہ کوئی ایسی سازش کریں جس کے ذریعے لوگوں کو قرآن کی جانب متوجہ ہونے سے روکیں اور اس کتاب مقدس کی مقبولیت اور دلچسپی کو ختم کر سکیں۔ حضر بن حارث کا شمار ان دشمنان اسلام میں ہوتا ہے جو رسول خدا کو بہت زیادہ ایذا و آزار پہنچایا کرتے تھے۔ جب اس نے ہیرا کا سفر کیا تو اس نے وہاں رستم و اسفندیار کی داستانیں سن لی تھی، چنانچہ اسے قریش کی طرف سے اس کام پر مقرر کیا گیا کہ جب مسجد الحرام میں پیغمبر اکرم کا تبلیغی دستور العمل ختم ہو جایا کرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر جا کر بیٹھے اور لوگوں کو رستم اور اسفندیار کی داستانیں سنائے۔ شاید اس طریقے سے پیغمبر اکرم کے مرتبے کو کم کیا جا سکے اور آپ کے پند و واز نیز آیات الہی کو بے قدر و قیمت بنایا جا سکے۔ وہ بڑی ہی گستاخی اور دیدہ دلیری سے کہتا، لوگو تم میری طرف آؤ، میں تمہیں محمد سے کہیں بہتر قصے اور کہانیاں سناؤں گا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ گستاخی اور بے باکی میں اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گیا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہتا، میں بھی جلد ہی وہ چیز اتاروں گا جو محمد کا خدا اس پر اتارا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں چند آیات موجود ہیں، بطور نمونہ ایک کا ذکر کر رہے ہیں۔ ترجمہ: کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں لکھوا لیا ہے اور صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اسے اس نے نازل کیا جو زمین و آسمان کا راز جانتا
اور بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن مجید کے خلاف مشرکین نے دوسرا محاذ یہ تیار کیا کہ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ حکم دیا کہ جس وقت رسول خدا قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں تو اسے نہ صرف سنا ہی نہ جائے بلکہ ایسا شور و غل بپا کیا جائے کہ دوسرے لوگ بھی اسے سننے سے باز رہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، اور کافر ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن پر کان نہ لگاؤ، اور جب پڑھا جائے تو شور و غل بپا کیا کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگرچہ رسول خدا اور بنی ہاشم میں چند حضرات حضرت ابو طالب کی زیر حمایت کچھ حد تک دشمنوں کی گزن سے بالخصوص جسمانی ایذا سے محفوظ تھے، مگر بے پناہ اور بے یار و مددگار مسلمان ایذا رسانی اور شکنجہ کشی کی انتہائی سخت تکالیف و مشکلات سے گزر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم کے لیے یہ بات سخت شاق و ناگوار تھی کہ آپ کے اصحاب و ہمنوا ایسی سخت مشقت میں مبتلا رہیں اور ہر طرح کے مصائب و آلام سے گزرتے رہیں۔ دوسری طرف اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر یہی کیفیت برقرار رہی تو ہو سکتا ہے کہ نو مسلم اپنے عقیدے میں سست ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہی حالت دوسرے لوگوں کو اسلام کی جانب مائل ہونے سے روک بھی سکتی تھی۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر یہ لازم سمجھا گیا کہ اس دیوار کو بھی گرا دیا جائے تاکہ قریش یہ جان لیں کہ قوت اسلام ان کی حد تصور اور تسلط و اقتدار سے کہیں زیادہ بالا و برتر ہے۔ اس گھٹن اور دباؤ سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ترک وطن کر کے حبشہ چلے جائیں۔ اس ملک کے انتخاب کیے جانے کی چند وجوہات تھیں۔ مہاجرین کا وہ پہلا گروہ جو 15 افراد پر مشتمل تھا، عثمان ابن مظعون کی زیر سرپرستی ماہ رجب 65 کے 5ویں سال اس عیسائی ملک کی جانب روانہ ہوا اور 2 ماہ بعد واپس مکہ آ گیا۔ دوسرے گروہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں اور چند بچے شامل تھے۔ یہ گروہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر سرپرستی ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا، جس کا وہاں کے فرما روا نجاشی نے بہت پرتپاک طریقے سے استقبال کیا۔ قریش کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حبشہ روانہ کیا۔ ان کے ساتھ ہی انہوں نے نجاشی بادشاہ اور اس کے امراء کے لیے بہت سے عمدہ تحفے بھی بھیجے اور اس سے یہ درخواست کی کہ پناہ گزین مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے۔ قریش کے نمائندوں نے نجاشی بادشاہ اور اس کے امراء کو مسلمانوں کی طرف بدظن کرانے کی ہر ممکن کوشش کی اور بہت چاہا کہ مہاجرین واپس مسلمانوں کو کر دیں، مگر انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی اور وہ نجاشی بادشاہ کو اپنا ہم خیال نہ بنا سکے۔ نجاشی بادشاہ نے جب مہاجرین کے نمائندے حضرت جعفر بن ابی طالب کی دلچسپ اور منطقی باتیں سنی اور حضرت جعفر نے جب اس کے سامنے آیات کلام اللہ کی قرات کی تو وہ انہیں سن کر مسلمانوں پر فریفتہ اور ان کے عقائد کا والا اور شیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے سرکاری سطح پر مسلمانوں کی صریحی و قطعی حمایت کا اعلان کر دیا اور قریش کے نمائندوں کو حکم دیا کہ اس ملک سے باہر نکل جائیں۔ ملک حبشہ میں مہاجرین انتہائی آرام اور سہولت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ چنانچہ جب رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ بھی آہستہ آہستہ وہاں واپس آ کر حضرت سے مل گئے۔ اس ہجرت کے فوائد اور برکتیں: ترک وطن کر کے حبشہ کی جانب روانہ ہونے اور اس ملک میں کافی عرصے تک قیام کرنے کے باعث مسلمانوں کو بہت سے فائدے ہوئے اور وہاں انہیں بہت سی برکات حاصل ہوئیں، جن میں سے چند کا ہم ذیل میں ذکر کریں گے۔ نمبر 1، جو مسلمان ترک وطن کر کے حبشہ چلے گئے تھے انہیں قریش کے مظالم سے نجات مل گئی اور مشرکین مکہ کی شکنجہ کشی و ایذا رسانی سے محفوظ ہو گئے۔ نمبر 2، اسلام کا پیغام اور اعلان رسالت اہل حبشہ بالخصوص حبشہ کے بادشاہ اور اس کے درباریوں تک پہنچ گیا۔ نمبر 3، قریش کی رسوائی ہوئی اور ان کے وہ نمائندے جو نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تھے ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے۔ نمبر 4، حبشہ کے لوگوں کے درمیان دین اسلام کی تبلیغ و توسیع کا میدان ہموار ہو گیا۔ عیسائیوں کے ساتھ مسلم مہاجرین کی اسلامی راہ و روش، شرافت مندانہ طرز زندگی
اور اسلامی احکام کی سخت پابندی اس امر کا باعث ہوئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حبشہ کے لوگ دین اسلام کے شیدائی ہونے لگے۔ چنانچہ آج ایتھوپیا، حبشہ سابق، آریٹریا اور صومالیہ میں جو کروڑوں مسلمان آباد ہیں وہ مسلمانوں کی ہجرت کا ہی فیض ہے۔ اقتصادی ناکہ بندی صرف قبائل اور اندرونی حجاز ہی نہیں بلکہ اس کے حدود کے باہر بھی اسلام کی مقبولیت نیز ملک حبشہ میں مہاجرین کی کامیاب پناہ گزینی نے قریش سردار کو مجبور کیا کہ تحریک اسلام کو روکنے کی کوئی نہ کوئی بنیادی سازش کریں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے معاہدے پر دستخط کرائے جائیں جس کی روح سے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ساتھ مکمل تعلقات قطع ہو جائیں اور ان کے ساتھ کاروبار بند کر دیا جائے اور کوئی بھی شخص ان کے ساتھ کسی طرح کا سروکار نہ رکھے۔ قریش نے جو تحریری معاہدہ تیار کیا تھا اس کا مقصد تھا یا تو حضرت ابو طالب مجبور ہو کر پیغمبر کی حمایت و سرپرستی سے دستبردار ہو جائے، نیز آپ کو قریش کے حوالے کر دیں، یا رسول خدا لوگوں کو دعوت حق دینا ترک کر دیں اور قریش تمام شرائط کو مان لیں، یہاں تک کہ آپ کے حامی و طرفدار گوشہ نشینی و روح پوشی کی حالت میں رہ کر بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ قریش نے اس معاہدے کا نام صحیفہ رکھا جس پر 40 سربرآور اشخاص نے دستخط کیے اور اسے کعبہ کی دیوار پر نصب کر دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے خفیہ طور پر کہا گیا تھا کہ تمام لوگ اس کے اندراجات پر حرف بحرف عمل پیرا ہوں۔ حضرت ابو طالب کو جب معاہدہ صحیفہ کا علم ہوا تو انہوں نے رسول خدا کی شان و رسالت کی تائید میں چند اشعار کہے، جن میں انہوں نے تاکید کے ساتھ پیغمبر کی حمایت و پشتیبانی کا اثر نو اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مکہ کو خیر باد کہہ کر شہر کے باہر اس درے میں جا کر بسیں جو شہر کے باہر واقع ہے، اور یہی درہ بعد میں شیب ابو طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سب ہی افراد بعثت کے 7ویں سال رات کے وقت شیب ابی طالب میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھر اور سائبان بنائے، اور وہ حرمت کے مہینوں رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے علاوہ تمام سال اسی درے میں محصور رہے۔ شیب ابی طالب میں مسلمانوں پر ایسے سخت دن گزرے کہ کبھی کبھی تو انہیں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے درختوں کے پتوں پر گزارا کرنا پڑتا۔ ان مہینوں کے درمیان حرمت کے مہینوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ اگرچہ قریش ان سے کوئی باز پرس نہ کرتے، البتہ دوسرے طریقوں سے انہیں پریشان کیا جاتا۔ انہوں نے مسلمانوں کی قوت خرید کو تباہ کرنے کے لیے چور بازاری کا دھندا شروع کیا، اور کبھی تو وہ دکانداروں پر سختی کے ساتھ یہ تنبیہ کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہ کریں۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ان 4 مہینوں سے الگ جو کہ حرمت کے مہینے کہلاتے تھے، کبھی کبھی چھپ کر مکہ جاتے اور وہاں سے کھانے کا سامان جمع کر کے شیب ابی طالب میں لے کر آتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو رسول خدا کی ہر وقت فکر و دامن گیر رہتی، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ان کے بھتیجے کی جان پر نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ شیب ابی طالب کے بلند مقام پر پہرہ دار مقرر کرنے کے علاوہ پیغمبر کو اپنے بستر پر سلاتے، اور جب سب سو جاتے تو اپنے فرزند حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا کے بستر پر سونے کے لیے کہتے، اور رسول خدا کو یہ ہدایت کرتے کہ آپ کہیں اور سو رہیں۔ 3 سال تک سخت رنج و تکلیف برداشت کرنے کے بعد بالآخر امداد غیبی مسلمانوں کے شامل حال ہوئی، اور جبرائیل امین نے پیغمبر اکرم کو یہ خوشخبری دی کہ خداوند تعالیٰ نے دیمک کو اس عہد نامے پر مسلط کر دیا ہے، جس نے پوری تحریر کو چاٹ لیا ہے اور صرف اس پر بِاسْمِکَ اللہم لکھا ہوا ہے۔ رسول خدا نے اس واقعے کی اطلاع اپنے چچا کو دی۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب قریش کے مجمع عام میں تشریف لے گئے
اور ان سے فرمایا کہ جو صحیفہ تم لوگوں نے لکھا تھا اسے پیش کیا جائے۔ اس ضمن میں مزید فرمایا کہ اگر بات وہی ہے جو میرے بھتیجے نے مجھ سے کہی ہے تو تم اپنے جور و ستم سے باز آ جاؤ، اور اگر اس کا کہنا غلط اور بے بنیاد ثابت ہوا تو میں خود اسے تمہارے حوالے کروں گا۔ قریش کو حضرت ابو طالب کی تجویز پسند آئی، چنانچہ جب انہوں نے اس صحیفے کی مہر کو توڑا تو بات وہی ثابت ہوئی جو پیغمبر اکرم نے فرمائی تھی۔ قریش میں جب ان لوگوں نے جو صاحب فہم اور فراست اور عدل و انصاف پسند تھے، جب یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے قریش کی اس پست و کمینہ حرکت کی سخت مذمت کی جو انہوں نے پیغمبر اکرم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ اختیار کر رکھی تھی، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ عہد نامہ صحیفہ کو باطل قرار دیا جائے اور محاصرہ ختم کیا جائے۔ چنانچہ اس طرح رسول خدا کو اور اصحاب کو 3 سال تک استقامت و پائیداری کے ساتھ سخت مصائب برداشت کرنے کے بعد رجب کے وسط میں 17 کو بعثت کے 10ویں سال سرخرو و کامیاب واپس مکہ لوٹنا پڑا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔